شبیر کی آواز ہے، شبیر کی آواز۔ رائے خشنودی محمد آل محمد بلندر صلوات۔ ارواح مومنین مومنات کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الصمد احد الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ ومعاصا من بلائہ وسبیلا الی جنانہ وسببا لزیادۃ احسانہ الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ الصلاة والسلام على الأول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من یوم عداوتهم إلى یومنا هذا ومن یومنا هذا إلى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات اللہ۔ اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد شہیدان کربلا و اسیران کربلا کی خوشنودی و رضا کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ارواح مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت، بلندی درجات، حاضرین و بانیان کے مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات، شہدائے ملت اور جہاں جہاں مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے رفع ہونے کے لیے، ان کے مال جان عزت ناموس کے تحفظ کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے، آنے والے ایام بظاہر بڑے کٹھن ایام ہیں، اللہ رب العزت ان ایام میں امن و امان کو قائم اور دائم فرمائے، طاغوت کو اپنے ارادوں میں ناکام و نامراد فرمائے، اور عزاداران سید الشہداء کو پچھلے سالوں کے نسبت اس سال میں بہتر انداز میں عزاداری کا موقع فراہم فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میرے دوستو، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام اور ولایت امیر المومنین علیہ السلام جیسا عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔
اور اس حوالے سے اس کی ذات کا اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں سوال نہیں کرنا پڑا، اس نے بغیر مانگے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ لیکن اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیرت و کردار اہل بیت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان معرفت حاصل نہ کرے اور صرف کلمہ اسلام اور کلمہ ولایت پڑھے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک محل ہے لیکن ویران ہے، آباد نہیں ہے۔ لہذا اگر محل ہے تو اس کو آباد کرنا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ دین معرفت چاہتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دین ہم سے معرفت چاہتا ہے۔ بعض ایسے مسلمان ہیں کہ جو لکیر کے فقیر ہیں۔ لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اہم اور مہم کا علم ہونا چاہیے کہ میرے سامنے دو عمل ہیں، ان میں سے کون سا عمل مجھے پہلے انجام دینا چاہیے، کون سا بعد میں انجام دینا چاہیے۔ اگر یہ امتیاز پیدا کر سکے تو اس کو کہتے عارف مسلم، اسلام کا حقیقی مطلب سمجھنے والا۔ اور اگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ پہلے کون سا اور بعد میں کون سا، تو پھر یہ لکیر کا فقیر ہے، جو رٹ لیا اسی پہ عمل ہے اور اس میں تبدیلی کی اس میں اندر صلاحیت اور گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور پیغمبر اسلام کو وہ مسلم نہیں درکار جو اہم اور مہم میں فرق نہ کر سکے، بلکہ انہیں وہ مسلم درکار ہے جس کو پتہ ہو کہ پہلے کون سا عمل انجام دیا جائے، بعد میں کون سا عمل انجام دیا جائے۔ غالباً ایک آدھ دن پہلے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، وقت نماز بہت قلیل ہے، لیکن اس کے سامنے نفس محترم تلف ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ اگر تو عارف اسلام ہے، اسلام کو سمجھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس نفس کو بچانا پہلے واجب ہے، اس نماز کا بجا لانا دوسرے نمبر پہ واجب ہے۔ اور اگر تعارف نماز نہیں ہے، تعارف اسلام نہیں ہے، تو پھر وہ پہلے نماز پڑھے گا، اور اس نفس محترم کی قسمت کے بچ گیا تو بچ گیا، نہ بچا تو نہ بچا۔ یہ اسلام اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو وہ اسلام چاہیے کہ جس کو پتہ ہو کہ پہلے کون سا عمل ہے، بعد میں کون سا عمل ہے، اس عمل کو انجام دینے کا اجر کیا ہے اور اس عمل کو انجام دینے کا اجر کیا ہے۔ مثال اگرچہ شاید مناسب نہ ہو، لیکن سمجھانے کے لیے، اپنا مفہوم پہنچانے کے لیے بہترین مورد ہے۔
ایک اہل علم کو کسی نے گھر میں دعوت دی، بیٹھک میں ڈائننگ ہال میں بٹھایا، گھر داخل ہوا کہ کوئی چائے پانی لے کے آؤں، اور اس کو وہاں 2-4 منٹ لگ گئے۔ جب واپس آیا تو وہ اہل علم پسینے سے شرابور ہے، کپڑے گیلے ہو چکے ہیں اس کے پسینے سے۔ تو اس نے پہلے تو معذرت کی کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا کہ میں پنکھے کو آن کر کے جاتا، لیکن اگر میں نہیں کر سکا، میں بھول گیا، تو محترم یہ سامنے بٹن ہے، اس کو آن کر لیتے۔ یہ اتنا اذیت، اتنی تکلیف، اتنا پسینہ کہ آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے، آپ نے اتنی زحمت کیوں نہیں کی کہ وہ بٹن نہیں دبایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا ایک بار اٹھنے کا، لیکن میں نے دیکھا کہ بٹن اس طرف تھا، اس سے پہلے راستے میں ایک بلی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب میں سمجھا کہ اگر میں اس طرف گیا تو یہ بلی بھاگ جائے گی اور اس کا بچہ بھوکا رہ جائے گا، نہ جانے وہ کب دوبارہ اس کو موقع ملے اور اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ تو اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حیوان کی بھوک کا جرم میرے کھاتے میں لکھا جائے۔ جب انسان اس حد تک چلا جائے، اسلام کو سمجھتا ہو، تو پھر اس کو دیندار کہہ دیں تو بنتا ہے، متقی کہہ دیں تو بنتا ہے۔ اللہ کے ہم پر احسانات بڑے ہیں۔ سب سے پہلا احسان اس کا یہ کہ اللہ نے ہمیں صحیح تندرست خلق فرمایا۔ یہاں پہ میں ایک معصوم کا فرمان آپ کی خدمت پہ عرض کرتا چلوں۔ معصوم نے فرمایا کہ جب کبھی دعا مانگو، دعا کے اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے، صرف یہ دعا نہ مانگو کہ پروردگار مجھے بیٹا عطا کر، مجھے بیٹی عطا کر، بلکہ دعا یوں مانگو کہ پروردگار مجھے تندرست صحت مند اولاد عطا کر۔ اگر اللہ بیٹا عطا کر دے اور وہ خدا نخواستہ آنکھوں سے نابینا ہو تو ساری زندگی کی مصیبت بنے گی۔ بچہ اپاہج پیدا ہو جائے، ساری زندگی کی مصیبت بنے گی۔ تو کتنے کریم ہیں ہمارے رہنما کہ جنہوں نے ہمیں اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے رزق عطا کر، اللہ مجھے دولت عطا کر، اللہ مجھے نوکری دے دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ فرمایا ایسے نہیں، بلکہ ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہا تھا، پروردگار مجھے اتنا رزق عطا کر، اتنا رزق عطا کر کہ میں کسی کا محتاج نہ رہ جاؤں۔ امام نے اس کا کندھا تھاما اور فرمایا کہ بندہ خدا تیری دعا غلط ہے، اپنی دعا کو درست کر۔ یا ابن رسول اللہ پھر بتائیے کیسے دعا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے یہ دعا کر، پروردگار مجھے وہ رزق عطا کر جو مجھے دین سے دور نہ کر دے۔ تو اگر رزق کی دعا کرنا ہے تو یہ دعا کرے، پروردگار مجھے وہ رزق عطا کر جو مجھے دین سے دور نہ لے جائے بلکہ دین کے قریب کرے۔ اولاد مانگی ہے تو پروردگار مجھے وہ اولاد عطا کر جو صحت مند تندرست ہو، ایسا نہ ہو کہ تیری اولاد تو مجھے عطا کرے لیکن ساری زندگی میرے لیے وبال جان بن جائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، ہماری عادت ہے سب سے پہلے کیا ہوا ہے، بچہ بچی، ہم یہ پوچھتے ہیں سب سے پہلے۔ معصوم نے فرمایا کہ نہیں، پہلا سوال یہ نہ کرو، پہلا یہ سوال کرو کہ اللہ نے جو مجھے اولاد عطا کی ہے کیا وہ صحیح و سالم تندرست ہے؟ اگر صحیح ہے، تندرست ہے، تو وہ آپ کے لیے باعث خوشی ہے۔
اور اگر صحت مند تندرست نہیں ہے تو بلو بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کے لیے باعث اذیت ہے۔ اور پھر یہ بیٹی بیٹا، اس میں اللہ رب العزت نے اگر انسان ساری سنتوں پر عمل کرتا ہے، یہ مسواک سنت ہے، یہ ٹوپی سنت ہے، یہ سر کا ڈھانپنا سنت ہے، یہ سر جھکا کے چلنا سنت ہے، یہ ایسے سنت ہے، وہ ویسے سنت ہے، تو پھر نبی کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے دے کے واپس لیے اور ان کے عوض میں ایسی بیٹی عطا کی کہ جس کو اللہ نے خاتون جنت بنا کے بھیجا۔ محمد آل محمد وعجل فرج۔ اور خود نبی ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات آدم سے لے کر روز قیامت تک ہر بندے کی نسل اللہ نے اس کے بیٹے کے صلب میں رکھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس کائنات میں اس لحاظ سے بے مثال یہ فضیلت عطا کی ہے کہ ہر بندے کی نسل بیٹے سے چلے گی، میں محمد کی نسل بیٹی سے چلے گی۔ یہ میری بیٹی ہے اور یہ میری نسل ہے، میری ذریت ہے۔ یہ سوال نہ کرو کہ بیٹی ہے یا بیٹا۔ اور بعض اوقات تو ایسے قرآن مجید کو پڑھا کریں، ترجمہ ہے وہاں پہ جاہلیت کے دور میں اگر اطلاع ملتی تھی میرے گھر بیٹی ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، مرجھا جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی۔ اچھا اگر آج کسی کو اطلاع ملے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہو گئی اور اس کا بھی چہرہ بدل جائے تو بتائیے جاہلیت کے اس دور اور اس میں کوئی فرق آیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی جاہلیت کا دور تھا، قرآن کہتا ہے کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرہ مرجھا جاتا تھا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اور اگر آج کے بندے میں بھی ایسی ہی علامت بنے تو پھر اس کی صورتحال بھی یہی بنے گی۔ اللہ بڑا کریم ہے، اگر اس کی جس نعمت کو پایا اس میں شکریہ ادا کرے تو اللہ، میں نے رات عرض کیا تھا کہ اللہ اس کی نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر تھے یہاں جلا اسپتال میں، مبشر ان کا نام ہے، اتفاقاً سے واقعہ ذہن میں آ گیا۔ میرے استاد بزرگوار آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب کے بلا کے بڑے وہ معتقد تھے، لیبارٹری کے انچارج تھے، تو بعض اوقات جانا ہوتا تھا لیبارٹری کے حوالے سے۔ تو اللہ نے ان کو بیٹی دی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حالات بگڑ گئے، مذہبی حوالے سے دہشت گردی تھی، یہاں سے وہ باہر چلا گیا۔ جب دوبارہ اتفاق ہوا، پوچھا تو اس نے کہا کہ جی مجھے اللہ نے دوسری بیٹی دی، اور دوسری بیٹی کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے سلسلہ۔ وہ بند کرنا پڑا۔ تو کسی بندے نے مجھ سے آ کے پوچھا آپ کی اولاد کیا ہے؟ میں نے کہا 2 بیٹیاں۔ اس کا افسوس بیٹا نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے ہنس کے کہا کہ نہیں، افسوس نہیں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے نبی کو 1 بیٹی دی تھی، مجھے 2 بیٹیاں عطا کی۔ اپنے نبی کو 1 بیٹی دی تھی، مجھے 2 بیٹیاں دی ہیں۔ خوشی کی بات ہے، افسوس کی بات نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے، چونکہ ڈاکٹر تھا، میں نے پاس کھڑے ہو کے آپریشن کروایا، لیکن جب میں نے یہ شکر ادا کیا اللہ کو کچھ اور منظور ہو گیا۔ آپریشن کے باوجود ایک مدت معین کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا بھی عطا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ بھلا ان شکرتم لازیدنکم، تو میری نعمت کا شکریہ ادا کرو، میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اب یہ میرے سامنے کی ایک داستان ہے کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو تو نے میرے لیے مناسب سمجھا میں اس پہ راضی ہوں۔
اپنے نبی کا اور جناب سیدہ کا تذکرہ کر دیا، شاید کہ اللہ کو وہ ادا ایسی پسند آئی کہ جو سلسلہ بند تھا اسی کو اللہ نے دوبارہ سے اولاد کی صورت عطا کر دی۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر نوجوان ہے تو اولاد ہوگی، بوڑھا ہے تو نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ نہیں، یہ اسباب اولاد کا سبب نہیں بنتے، ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اولاد نہ ہو تو کوئی ہے جو بند کر رہا ہے، اور اگر اسباب نہ ہوں تو وہ دینا چاہے تو کوئی شاعر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یا علی لب لبام کیا نکلا کہ اللہ کی ہر نعمت پر، ہر فیصلے پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، شاکر بنے، صابر بنے۔ اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی، ہم یہاں پہ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ کریم کتنا ہے، کتنا قادر ہے، کتنی قدرت رکھتا ہے، کتنا بڑا انجینئر ہے۔ چہرہ ہم سب کا لمبائی چوڑائی میں ایک جتنا ہے، 6 انچ ہے یا 8 انچ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اسی 6 انچ اور 8 انچ میں اس نے ایسی کاریگری کی ہے، کئی محل اسی مربع 6 انچ میں بنائے ہیں۔ پیشانی بنائی ہے، بھویں بنائی ہیں، آنکھیں بنائی ہیں، ناک بنائی ہے، لبیں بنائی ہیں، رخسار بنائے ہیں، ٹھوڑی بنائی ہے۔ انہی یعنی 6 بائی 6 کے ایریا میں اللہ رب العزت نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ خربوں کی تعداد میں انسان موجود ہے، لیکن اس نے کسی کی پیشانی کو کسی کی پیشانی سے ملنے نہیں دیا۔ اس نے کسی کی پیشانی کو کسی کی پیشانی سے نہیں ملنے دیا، کسی کی ناک کو کسی کی ناک سے نہیں ملنے دیا، کسی کی آنکھ کو کسی کی آنکھ سے نہیں ملنے دیا۔ لبیں ہر ایک کی جدا، ناک ہر ایک کی جدا، ٹھوڑی ہر ایک کی جدا، سارے نقش جدا جدا ہے۔ اگر اس سے بھی تھوڑے ایریے پہ چلے جائیں تو یہ 1 انچ کا انگوٹھا ہے۔ آج تک اللہ نے خربوں کی تعداد میں انسان بنائے ہیں، کسی کی لکیر کو کسی کی لکیر سے بھی نہیں ملنے دی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خربوں کی تعداد میں انسان موجود ہے۔ پہلے تو شاید ہم ان کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے، اب بھی اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن یہ کمپیوٹر کی سکرین پہ سارے موجود ہیں، ساری دنیا کا انسان موجود ہے۔ اسی پہ بیٹھ کے دیکھ لیں تو کسی کے انگوٹھے کو کسی کے انگوٹھے سے نہیں ملنے دیا، کسی کے چہرے کو کسی کے چہرے سے نہیں ملنے دیا، نہ اس کی آنکھیں ملتی ہیں، نہ مسکراہٹ ملتی ہے، نہ اس کے بولنے کا انداز، نہ اس کے چلنے کا انداز۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ تصویر میں بھیجا تو کہہ سکتے ہیں پروردگار یہ تو نا تجربہ کاری ہے کہ ایک بناتا ہے وہ سانچے میں، پھر دوسرا بناتے ہوئے پھر کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، دوسرے کو تیسرے کو اور گڑبڑ ہو گیا، یعنی تو ایک جیسے نہیں بنا سکا آج تک، خربوں کی تعداد میں پیدا کیے، اور جب بھی کوئی آتا ہے نئی شکل لے کے آ جاتا ہے۔ پروردگار اس سے بہتر تو ہمارے دنیا کے سانچے ہیں، اگر ایک شے بنانا ہو تو ہم اس کی لاکھوں کی تعداد میں ایک جیسے بنا سکتے ہیں، اور ایسا ایک جیسا بناتے ہیں کہ اگر ایک کو ظاہر کریں دوسرے کو چھپا لیں تو بندہ پہچان نہیں سکتا کہ پہلے والا ہے یا دوسرا۔ ہمارے ایسے ایک جیسے، اور تو خربوں کی تعداد میں بناتا ہے، جب بناتا ہے تو ایک نئی شکل و صورت، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندہ یہ تیرا خیال ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے تمہیں مختلف کیوں رکھا ہے۔
یہ تمہیں مختلف رکھنے کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ بھی میری کریمی ہے۔ اگر میں تمہیں ایک جیسا بنا دیتا تو تمہارے اندر گناہ کی توقع موجود تھی، گناہ کی صلاحیت موجود تھی۔ اگر ایک جیسا بنا دیتا تو غلطی کوئی کرتا، پھانسی کوئی لٹک جاتا۔ یا علی، اگر میں تمہیں ایک جیسا بنا دیتا تو غلطی کوئی کرتا، ہاتھ کسی کا کٹ جاتا، غلطی کوئی کرتا، جیل میں کوئی سڑتا رہتا۔ لہذا جہاں گناہ کی توقع تھی وہاں پہ میں نے سب کو مختلف بنایا، اور اگر میری قدرت کو دیکھنا ہو تو جہاں گناہ کی توقع نہیں تھی وہ اسی کائنات میں 14 وہ بھی ہیں کہ جن کو میں نے ایسا ایک جیسا بنایا ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے تو مغالطہ کھا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے محمد جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے زین العابدین جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں پہ گناہ کی توقع تھی وہاں پہ میں نے غلطیوں کی توقع کی وجہ سے مختلف بنا دیا تاکہ جو جرم کرے وہی سزا بھگتے، اور جہاں پہ گناہ کی توقع نہیں تھی وہاں پہ میں نے 14 ایک جیسے بنائے۔ دیکھنے والے مغالطہ کھا جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے محمد جا رہا ہے گلی میں، کوئی کہتا ہے باقر جا رہا ہے گلی میں، کوئی کہتا ہے یہ مصطفیٰ بول رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں بول رہا ہے۔ لہذا ان کا میں نے اٹھنا بیٹھنا لب و لہجہ ایسا ایک جیسا بنایا کہ میرے نبی کو کہنا پڑا اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ یا علی، 2 دن پہلے میں نے شب ہجرت کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 2 دن پہلے میں نے شب ہجرت کا حوالہ دیا تھا۔ 40 تلوار لے کے آئے نوجوان، اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا ہے محمد سو رہا ہے، کوئی کہتا ہے مرتضیٰ سو رہا ہے۔ پہچان نہ سکے کہ محمد ہے یا علی ہے۔ آخر چادر ہٹائی، علی اٹھے، پوچھا مصطفیٰ کہاں ہے؟ فرمایا کہ میرے ہاتھ میں دیا تھا کہ مجھ سے پوچھتے ہو۔ ایسا جواب، وہ میرے ہاتھ میں دیا مجھ سے پوچھتے ہو۔ کل تک میں نے امیر المومنین کی اور ان کے فضائل اور ان کی ولایت کے متعلق عرض کیا، وہ علی کے جس کے متعلق کل میں نے پیغمبر اسلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگر وہ کل نہیں تھا تو آج دوبارہ سے میں اس کا تکرار مختصر کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اور جو تھے ان کو اگر فراموش ہو گئی ہو بھول گئی ہو تو تذکرہ ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ اگر کوئی کام نہ کرو، تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، اس کا شکریہ ادا کرتے رہو، تم شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ اور اس کا نمونہ بھی چوتھے امام نے پیش کیا ہے، پروردگار تیری فلاں نعمت کا شکریہ۔ جب یہ شکریہ ادا کیا تو پھر دوبارہ کہا پروردگار اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق تو نے دی ہے، اس توفیق کا بھی شکریہ۔ جب دوبارہ شکریہ ادا کیا تو پھر کہا پروردگار یہ دوبارہ جو مجھے تو نے بولنے کی ہمت دی، شکریہ ادا کرنے کی، اس نعمت کا بھی شکریہ۔ یعنی ایک شکریہ پہ شکریہ کرتے چلے جائیں، ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو نبی نے فرمایا کہ چھوڑو سب نعمات کو، 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہر نیند کے بعد شکریہ ادا کیا کرو۔ پہلی نعمت کہ پروردگار تو نے مجھے موت کے بعد زندگی دی، تیرا شکریہ، یہ میری زندگی توبہ کی مہلت ہے۔ پروردگار تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی اے میرے جیسے کو نہیں دیا، اس نعمت کا شکریہ۔ تیسرا، پروردگار تو نے میرے غلطیوں پہ پردہ دیا تاکہ میں باعزت زندگی گزار سکوں، اس نعمت کا شکریہ۔
چوتھی نعمت پروردگار تو نے مجھے مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا، اس نبی عطا کرنے کا شکریہ۔ اور چوتھی پانچویں نعمت کا کہا پروردگار الحمدللہ الذی جعلنی من شیعۃ علی ابن ابی طالب، پروردگار تیری نعمت کا شکریہ کہ تو نے مجھے علی کے موالیوں میں سے قرار دیا ہے۔ یا علی یا علی، بچے تھوڑا پیچھے ہوتے تھوڑا پیچھے ہوتے تو جس علی کی ولایت کا شکریہ ادا کرنے کا پیغمبر حکم دے رہا ہے، اس علی کا سر جھکتا ہے تو سوائے ابو طالب کے سامنے کسی کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا۔ ہم علی کو سردار سمجھتے ہیں اور علی اپنے بابا ابو طالب کو سردار سمجھتا ہے۔ جناب ابو طالب کا مقام کتنا بلند ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ علی کا بابا ہے، ساری کائنات کی باغ ڈور ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں دی، لیکن ابو طالب وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں محمد کے سارے معاملات ہیں۔ جتنے مصطفیٰ کے معاملات ہیں وہ سارے ابو طالب کے ہاتھ میں ہیں۔ انڈیا میں ایک جشن منایا گیا کچھ عرصہ پہلے حضرت ابو طالب سرکار کا، اور یہاں سے پاکستان سے ہمارے کوثر نیازی صاحب نے شرکت کی۔ یوٹیوب پہ ان کا آج بھی بیان موجود ہے، نکال کے دیکھ سکتے ہیں، بڑا وسیع بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخ کو بھی اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے جس تاریخ میں ابو سفیان کے ایمان اور اسلام کے دلائل تو دیے جاتے ہیں، لیکن جس نے نبیوں کے سلطان کو پالا تھا اس کے ایمان میں آج بھی لوگ شک کرتے ہیں کہ مسلم تھا یا نہیں۔ ابو سفیان کے اسلام کے متعلق تو تاریخ اسلام میں دلائل ملتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اس تاریخ اسلام کو اسلامی تاریخ نہیں کہنا چاہیے جس میں ابو سفیان کی ایمان اور اسلام کے دلائل تو ملے، لیکن جس نے نبی کو پالا تھا اس کے ایمان کی دلیل نہ ملے۔ قابل افسوس ہے یہ کہ آج تک مسلمان نہ سمجھ سکے کہ ابو طالب کیا تھا۔ صرف ایک حدیث، اور وہ بھی اس انداز میں کہ وقت آخر میں پیغمبر نے اپنے چچا سے کہا چچا اب تو کلمہ پڑھ لو، کان میں کہا، کان میں، اپنے گھر میں بستر بیماری پر وقت آخر میں کان میں کہا کہ چچا جان اب تو کلمہ پڑھ لو، تو چچا نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں پڑھوں گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس امت مسلمہ کو کان میں کہی گئی بات کا علم ہو گیا، جس امت مسلمہ کو کام میں کہی گئی بات کا پتہ چل گیا کہ مصطفیٰ نے یہ کہا تو ابو طالب نے یہ کہا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس امت مسلمہ کو آج تک غدیر کے دن کے اعلان کا پتہ نہیں چلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات کان میں کہی گئی لیکن پوری دنیا کو پتہ چل گیا،
لیکن جو غدیر میں دوپہر کے وقت میں کہا گیا اور پھر ہاتھ بلند کر کے دکھا گیا، اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہاں پہ نبی نے کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ایک صاحب نے بعد میں سے ایک توجیہ نکالی، اور ویسے ان کا وہ اعتراض علمی اعتراض ہے، بڑے علمی مرتبہ رکھتے تھے، بڑا مقام ہے ان کا علماء میں۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ جو حدیث ہے نا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، حقیقت میں یہ نبی کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اور ان کا اعتراض بڑا معقول اعتراض ہے کہ یہ نبی کا اعتراض، یہ نبی کا کلام ہی نہیں ہے۔ اچھا صاحب کیوں نہیں ہے کلام؟ انہوں نے کہا کہ نبی عرب کا فصیح ترین شخصیت تھے، اور فصیح اس کو کہتے ہیں کہ جو بلا ضرورت کوئی لفظ استعمال نہ کرے۔ اگر نبی یہ کہتے نا من کنت مولا فعلی مولا، تو میں مان لیتا کہ یہ نبی کا کلام ہے، لیکن نبی نے کہا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اچھا یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ آپ نے بھی کوئی چیز دو بندوں میں ہے، کسی کو بلانا ہے نا، تو آپ نے اشارہ کیا، اس نے دوسرے کو، تو آپ نے کہا نہیں یہ اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک جنس کی دو چیزیں موجود ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میدان غدیر میں علی تھا ہی ایک، جب ایک ہے علی تو پھر ہاذا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ علی ایک ہے، نبی کہہ دیتے من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور علی میدان غدیر میں ایک ہے، کوئی دوسرا ہے نہیں، اشتباہ کی تو بات ہی نہ رہی۔ جب نبی نے یہ کہا نا فہذا علی مولا، میں یہاں سے مشکوک ہو گیا کہ علی ایک ہے، ہاذا کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی فصیح العرب ہے، اور فصیح انسان کبھی بغیر ضرورت کے کوئی حرف لفظ استعمال نہیں کرتا، لہذا نبی کا ہاذا کہنا یہ دلیل بنتا ہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں ہے۔ نہ جانے میں اپنا معافی ضمیر بیان کر سکا یا نہیں، یعنی نبی کو ہاذا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ علی وہاں پہ ایک ہی ہے۔ ہاذا تو وہاں کی ضرورت ہے کہ جہاں کہا جائے کہ دو ہوں، مثلا یہ میرے سامنے دو سٹینڈ پڑے ہیں اور میں کہوں کہ اٹھا لو ایک کو، تو وہ اس کو اٹھا، تو میں کہوں نہیں یہ اٹھاؤ۔ اب یہاں یہ کہنا بنتا ہے، لیکن جہاں ہو ہی ایک، وہاں کہا جائے جی یہ سٹینڈ اٹھا لو، تو پھر یہ کہنا غلط ہو جائے گا۔ تو لہذا نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ہاذا بتاتا ہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں ہے، یہ آپ نے خود بنایا۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا، اور جواب بھی بڑا پر لطف ہے اگر میں پہنچا سکا۔ نبی کو ہاذا کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ نبی کو ہاذا کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اگر نبی کہہ دیتا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، تو یہ ہے علی ابن ابی طالب اس سرزمین پر، اور ایک علی وہ بھی ہے جس نے اپنا نام بھی علی رکھا ہے۔ یا علی یا علی، ایک وہ علی بھی ہے جس نے جو کائنات کا خالق ہے۔ اگر نبی کہہ دیتا من کنت مولا فعلی مولا، آج کا مورخ اور مفسر کہہ دیتا کہ میرے نبی نے کہا تھا من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں فعلی مولا، اس کا وہ علی مولا ہے، یعنی اللہ مولا ہے۔ اب نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد مطالب کو بدل دیا جائے گا، لہذا میرے نبی نے ہاذا لگا دیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا وہ نہیں، یہ علی مولا ہے۔
یا علی. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی علی سے مراد اللہ لے لے. بظاہر معنی ہے کہ آج ہم مولا کہتے تو وہ کہتے ہیں مولا کہنے کی ضرورت کیا, وہ تو اللہ مولا ہے, اللہ مولا ہے, رسول مولا ہے, تو ان کے ہوتے ہوئے اور مولا کی کیا ضرورت ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ علی المولا تو پھر تو مطلب اور آسان ہو جاتا کہ یہ علی مراد نہیں ہے, نبی نے تو وہ علی کہا تھا, لیکن نبی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ اس مطلب کو بدلا جائے گا, لہذا میرے نبی نے حاضہ لگا دیا تاکہ اس پر بھی بین لگا دوں کہ یہاں سے وہاں نوبت نہ جانے پائے. یا علی. اب یہ علی جس کا اللہ رب العزت نے ولایت کو ہم پہ لازم قرار دیا اور اس کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا, اس علی کا سید و سردار ابو طالب ہے, جس کے متعلق اللہ رب العزت 30ویں پارے میں ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے, الم یجد کا یتیما فآوا. میرا نبی ذرا بتا کہ میں نے تجھے یتیم پایا تو کیا میں نے تجھے پناہ نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے یتیم پایا تو کیا میں نے تجھے پناہ نہیں دی تھی؟ پناہ کس نے دی تھی؟ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہونے لگا نا تو اپنے ساری اولاد کو اکٹھا کیا, 2 ماؤں کی اولاد تھی, ساری اولاد کو اکٹھا کیا, فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے محمد کا ویسا خیال رکھے جیسے میں عبد المطلب نے رکھا. سب نے یک زباں ہو کے کہا بابا جان ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا پوتا ہم سب سے زیادہ دانشور ہے, اپنے پوتے مصطفیٰ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کس کے پاس رہنا پسند کرے گا. ابھی تک 8 سال کا سن ہے میرے نبی کا, اب اپنے پوتے سے پوچھے کہ ہم میں سے کس کے پاس رہنا پسند کرے گا. حضرت نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا, اے میرے نور نظر, میری اولاد میں سے میرے بعد تم کس کے پاس رہنا پسند کرو گے؟ حضرت نے نام نہیں بتایا, وہاں سے اٹھے, ابو طالب کی بغل میں کھڑے ہو گئے. یہ انتخاب عبد المطلب کا نہیں تھا, یہ انتخاب خود محمد مصطفیٰ کا تھا. حضرت عبد المطلب نے دیکھا ابو طالب کی طرف, بیٹا میں تمہیں امین سمجھتا ہوں, جیسے میں نے اپنے پوتے کی حفاظت کی اس میری امانت کی ایسے ہی حفاظت کرنا ہے. ابھی جناب ابو طالب کے ہاں یہ اولاد کا سلسلہ وہ نہیں تھا, کم بچے تھے. تو اب ہوتا کیا ہے, پیغمبر اسلام نے ابو طالب کے گھر میں رہنا شروع کیا. جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کی گود استعمال ہوتی رہی رحل کے طور پر. یوں سمجھے کہ یہ قرآن ناطق تھا اور ابو طالب کی گود آغوش ان کے لیے رحل کا کام کرتی تھی. چلتا رہا سلسلہ. ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں سال ہا سال سے ایک درخت کا تنا ہے جو خشک ہو چکا تھا. جیسے آج کل بعض اوقات کو بیماری لگتی ہے, درخت خشک ہو جاتا ہے اور اوپر سے اس کو کاٹ کے نا جانوروں کو باندھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. خشک تھا کئی سالوں سے. مصطفیٰ گھر میں داخل ہوئے, کسی چیز سے پاؤں اٹکا, گرتے گرتے مصطفیٰ کا ہاتھ اس خشک تنے پہ جا ٹکا.
جو ہی ہاتھ ٹکا، چونکہ وہ سہارا بنا مصطفیٰ کا، گرنے سے بچا لیا، اللہ رب العزت نے اس کو آنن فانن سرسبز و شاداب کر دی۔ جو ہی یہ درخت سرسبز و شاداب ہوا، فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی تھی۔ یہ معجزہ سب سے پہلے جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا۔ جو ہی وہ سرسبز و شاداب ہوا، فاطمہ کے ہاتھ اٹھے، پروردگار جیسا باکمال بیٹا تو نے جناب آمنہ کو عطا کیا ہے، اس بیٹے کے صدقہ میں مجھے بھی ویسا بیٹا عطا کر۔ یہ جناب فاطمہ نے دعا مانگی، اور اس دعا کے صدقہ میں اللہ نے فاطمہ کو علی عطا کیا۔ ذرا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جس درخت کے تنے نے ایک دفعہ مصطفیٰ کو الجھنے سے بچایا، ایک دفعہ مصطفیٰ کا ہاتھ درخت پہ ٹکا، سرسبز و شاداب ہو گیا، اس کی مدت طویل تک ابو طالب نے سرپرستی کی، سہارا دیا۔ اگر ایک درخت ایک دفعہ سہارا بنے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو جس مصطفیٰ نے آخر دم تک اس خزانہ الہی کا تحفظ کیا ہو، کیا وہ اسی حالت میں باقی رہا؟ اللہ نے ان کی حیات کو بدل دی۔ اللہ فرما رہا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا میں نے تجھے یتیم نہیں دیکھا تھا، کہ میں نے تجھے پناہ دی، تو بے سہارا تھا، میں نے تجھے سہارا دیا۔ اب سہارا دیا جناب ابو طالب نے۔ اللہ نے ایک اور مقام پر اپنے نبی کو خطاب فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرا حبیب یہ جو تو نے پتھر پھینکا، یہ تو نے نہیں پھینکا، یہ میں نے پھینکا ہے۔ پتھر نبی نے پھینکا تھا، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے نہیں پھینکا، یہ پتھر میں نے پھینکا ہے۔ یہاں پہ پناہ مصطفیٰ کو ابو طالب نے دی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دیتا ہے، وہ صرف مسلم نہیں بلکہ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مصطفیٰ کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو کوئی فرعون کے کام کو بھی اللہ کا کام کر کے دکھائے، نمرود کے کام کو نکال کے دکھائیں کہ اللہ نے کہا یہ میرا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی کافر مشرک کے کام کو اللہ اپنا کام نہیں کہتا، بلکہ وہ اس کے کام کو اپنا کام کہتا ہے جو سرمایہ ایمان عطا کر رہا ہو۔ محمد نے ایمان کا سرمایہ دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے۔ ابو طالب نے محمد جیسی ذات مقدس کا تحفظ کیا ہے، اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں پروردگار، تو ہمیں کہتا ہے کسی پہ اگر احسان کیا جائے تو اس کو جتلانا نہیں، اس کو مت جتلاؤ کہ میں نے یہ کیا ہے، کہ میں نے وہ کیا ہے، ایسا نہ کہو، اس لیے تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو یہاں تم نے مصطفیٰ کو پناہ دی اور بار بار یہ دلا رہا ہے کہ میں نے تجھے پناہ دی، میں نے دیکھا تو یتیم ہے میں نے پناہ دے دی، میں نے دیکھا تو تنگ دست ہے میں نے تجھے تمنگر بنا دیا، میں نے دیکھا تو یہ ہے تو میں نے وہ کر دیا۔ تو یہ تو بار بار احسانات
کیوں جتلا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میں احسانات نہیں جتلا رہا، میں ابو طالب کی پناہ کا قصہ اس قرآن میں رکھ کر ہر قاری کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی قاری قرآن اس مقام پر پہنچے تو جہاں میرا شکریہ ادا کرے وہاں پہ ابو طالب کا شکریہ ادا کرے۔ اے ابو طالب تیرا شکر کہ تو نے ہمیں محمد جیسا نبی پال کے دیا تھا۔ یا علی سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تمام مومنین کے صحت و سلام دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو پھر یہ مانو کہ ابو طالب مومن اکمل ہے، یا پھر کوئی ایسا دکھاؤ کہ جس کی اتنی قربانیاں ہوں جتنی ابو طالب کی ہیں، جتنا تحفظ اسلام کو ابو طالب نے دیا ہے، بانی اسلام کو تحفظ دیا ہے، یہ کوئی ایسا لاؤ، یا پھر مانو کہ ابو طالب مومن اکمل، مومن کامل ہے۔ مال لگا جناب خدیجہ کا، اولاد کام آئی جناب ابو طالب کی، اسلام کے ٹھیکیدار کچھ اور بن گئے۔ ابو طالب کے کس کس بیٹے کا تذکرہ کرو گے جو اسلام پہ قربان ہوا؟ کوئی ماں اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یہ مائیں کربلا میں ملتی ہیں کہ جو دین پر اپنی اولاد کو قربان کر رہی ہیں۔ اور ماں سے ایک ماں ہے جس کا نام ہے رواب، اور اس کے مجاہد بیٹے کا نام ہے علی اصغر، نام میں اصغر ہے، اصغر، لیکن اللہ نے اس کو فاتح کربلا بنایا ہے۔ آج دنیا میں یوم اصغر منایا جاتا ہے، کائنات علی اصغر کے ان سپاہیوں سے خوف زدہ ہے۔ اے رباب تو اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ آج مائیں اپنے نونہال بچوں کو گودوں میں اٹھا کر تیرے اصغر پہ صدقہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تیرے اصغر کا شرف ہے کہ آج بھی مائیں 1400 سال کے بعد اصغر پر اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ نظر آتی ہیں۔ نام علی ہے، لقب اصغر ہے، یعنی چھوٹا علی۔ چھوٹے علی کا کمال یہ ہے کہ اس نے کربلا کو فتح کیا ہے۔ موچی دروازہ میں ایک ہندو نے تقریر کی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کربلا کا مسلمان کیسا مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ اگر حالت سفر میں کسی کے پاس چھوٹا بچہ ہو اور ماں کہے نا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، ہم نے کبھی نہیں پوچھا تو مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ہم صرف بچے کو دیکھتے ہیں، جتنا پانی چاہے ہم دے دیتے ہیں۔ لیکن نہ جانے یہ کربلا کا مسلمان کیسا مسلمان تھا کہ 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگا گیا، جواب میں تیر مارا گیا۔
الوداع کر کے گئے ہیں نا سید الشہداء، کیوں ہے علی اصغر شجاع؟ جب آخری الوداع کر کے گئے ہیں مقتل میں اور گھوڑے کی زین سے اتر گیا زہرا کا بیٹا، تنہائی کے عالم میں ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، تم میں سے کوئی ہے جو پیغمبر کی بیٹیوں کے پردوں کو بچائے؟ بس یہ صدا کا پہنچنا تھا خیمے میں کہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اصغر کا جھولے سے گرنے تھا کہ خیمہ قیام سے ایک رونے کا کوہرام برپا ہو گیا، چونکہ اب کوئی نہ رہا تھا جو ان بیویوں کو بیچاریوں کو چپ کروائے۔ ہر بیوی کی صدا بلند ہوئی تھی، اور جب بیویوں کے رونے کی آوازیں میرے حسین نے مقتل میں سنی تو حسین تیزی سے اٹھا خیمے کی طرف، اس لیے کہ شاید کوئی بیوی مر گئی ہے، شاید کہ کوئی مستور مر گئی ہے، اور یہی سوچا کہ اگر اس عالم میں کوئی بیوی مر گئی ہو تو میں تنہا حسین اس کو دفن کیسے کروں گا، اس کی قبر کیسے بناؤں گا، اس کو لاحد میں کیسے اتاروں گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں جب خیمہ میں گئے تو دیکھا کہ ساری بیویوں نے گھیرا بنایا ہوا ہے، اصغر درمیان میں لیٹا ہوا ہے، اور ہر بی بی واہ محمد واہ علی یا زہرا کی ساتھ صدائے بلند ہو رہی۔ خدا بندے آقا میں آوازوں میں رحم فرمائے، اے رباب تجھے کربلا میں رونے نہیں دیا گیا تھا، آج دنیا عالم میں اصغر پہ گریہ کیا جا رہا ہے، یہ تیرے عزادار تجھے پرسہ دینے کے لیے جمع ہے۔ جناب سید الشہداء نے پوچھا بہن زینب رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بھئیا جب سے تم نے غربت کا استغاثہ کیا ہے تب سے یہ اصغر جھولے میں آرام نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، آج سے اس کا بستر بدل لو، اے بہن زینب یہ سکینہ تم لے لو اور اصغر میرے حوالے کر دو، اب اصغر کا میں مہمان نواز بنوں گا اور میری سکینہ کا تم اصغر میرے حوالے کر دو۔ رباب نے تیار کیا اصغر کو، حسین کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اب حسین چلے لیکن اوپر سے اپنی آبا کا سایہ بنایا، اس لیے کہ ایک نازک کلی تھی، 3 دن سے پانی سے مرجھایا ہوا تھا، اور ادھر سے کربلا کی گرمی تھی۔ حسین نے اپنی آبا کے دامن سے سایہ بنایا، لیکن اشقیاء نے دیکھا، کہنے لگے حسین تھک گیا ہے، اب یہ قرآن لے کے آ رہا ہے اپنی جان کے تحفظ کے لیے۔ لیکن میرے مولا نے فرمایا اے یزیدیو، اے ابن زیاد کے سپاہیو، میں قرآن نہیں لے کے آیا، لیکن سامت قرآن کا ایک جز ضرور لے کے آیا ہوں۔ تمہاری نگاہ میں اگر جرم ہے تو میرا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں۔ 3 دن ہو گئے یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس بچے کو پانی دے دو، میں پلا کے ماں کے حوالے کر دوں۔ ان ظالموں نے کہا حسین پانی تو خود پینا چاہتا ہے اور نام بچے کا کہتا کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اصغر ذرا خود بول کے بتاؤ تو کتنا پیاسا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے اصغر نے لفظ بلند کیا العطش، لیکن جب منہ کھولا تھا اصغر پیاسا اتنا ہے، منہ کھولا تو ہے لیکن بند نہیں ہو سکا، اصغر کا منہ بند نہ ہو سکا۔ ادھر سے فوج میں کھلبلی مچ گئی، یہ اصغر کا کیا قصور ہے، اس کو پانی پلا دو، یہ نواسہ رسول ہے۔ لیکن ملعون نے کہا اے ظالم کیا دیکھ رہا ہے، فوج میں بغاوت ہو رہی ہے۔ فوراً اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو یہی بند کر دو۔ علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے گلے پہ تیر چلا دو تاکہ حسین کوئی بات نہ کر سکے۔ اس ظالم نے کمان تیر میں رکھا، جب چلایا تو ہاتھ کانپ گیا، تیر گر گیا۔ اب دوسرا تیر گرا، جب تیسرا گرا ہے نا تو اس ملعون نے پوچھا ظالم تو اتنا بڑا نشانے باز ہے اور آج تیرا ہاتھ کانپ رہا ہے، یہ تیرا کیوں تیر گر رہا ہے؟ تو اس نے کہا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ منظر تو دیکھتا تو
شاید مر جاتا۔ وہ منظر کیا ہے؟ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں تو ادھر سے خیام کے کنات کا لڑ اٹھتا ہے اور وہ بی بی کہتی ہے ظالم ذرا اپنا تیر بھی دیکھ اور میرے اصغر کی گردن بھی دیکھ۔ جزاک اللہ اور ظالم یہ اپنے تیر کو دیکھ اور میرے اصغر کی گردن کو دیکھ۔ یہ تیر اتنا ظلم بھرا تھا کہ آج بھی آپ کا زمانے کا امام پردہ غیبت میں یہ ایک بین کر کے روتا ہے السلام علی الرضی الذی ذبح من الوزن الی الوزن۔ میرا سلام اس دور بیتے بچے کا جس کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا گیا، اصغر ذبح ہو گیا۔ اصغر ذبح ہو گیا۔ امام زمانہ آج بھی خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن حسین نے اصغر کی گردن سے خون لیا، ایک چلو بڑا آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، آسمان نے انکار کر دیا۔ فرزند زہرا اگر یہ بے گناہ خون میری طرف آ گیا قیامت تک کے لیے بارش کا قطرہ نہیں ہوگا۔ حسین نے زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا۔ اس وقت میرے آقا نے خون لیا، اپنی سفید داڑھی کو خضاب کیا اور کہا اصغر تیرا خون نہ آسمان کو قبول ہے نہ زمین کو قبول ہے، میں اسی حالت میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا۔ نانا تیری امت نے اجر رسالت، نانا تیری امت نے مجھے اجر رسالت دیا ہے، بس ٹائم ختم ہو گیا، آخری جملات کی زحمت تمام کر دو۔ یہاں سے حسین چلے لاش اصغر کو لے کر، جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے تو سوچا اصغر کی ماں معصومہ نہیں ہے، اگر اسی حالت میں دیکھا تو شاید مر جائے، یہیں سے واپس پلٹے، لیکن پھر آگے بڑھے، پھر واپس پلٹے۔ جب آگے جاتے ہیں تو بھی کہتے ان للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جب پیچھے ہٹتے یہی کلمہ کہتے ہیں۔ ساتویں بار جب واپس پلٹے تو خیام سے ایک چھوٹی سی بچی نکلی جس کا نام تاریخ نے سکینہ لکھا ہے۔ بابا تجھے اصغر سے محبت تھی، اصغر کو پانی پلا دیا، لیکن میں ابھی پیاسی ہوں۔ یہی کہہ کر سکینہ نے اصغر کی گردن سے کپڑا اٹھایا، جب دیکھا تو سرخ پسینے پہ نظر پڑی۔ بابا بتا فرات کے پانی کا رنگ بدل گیا۔ بابا یہ گردن پہ سرخ پسینہ کیسا ہے؟ بابا میری غربت کا واسطہ یہیں پہ رک جاؤ۔ گئی اپنی ماں کو بلا کے لایا، اماں میرا بھائی اصغر آ گیا ہے، آؤ ذرا اپنے اصغر کا استقبال کرو۔ اب رباب آگے بڑھی اور جب اصغر کی گردن پہ نظر پڑی تو اس وقت جناب رباب نے کہا، ایک سنی عالم دین علامہ مبین نے کلمہ لکھا۔ رباب نے پوچھا اصغر بیٹا صرف اتنا بتا دے، جس ظالم نے تیر چلایا تھا اس کے اپنے گھر میں کوئی چھوٹی اولاد تھی یا نہیں تھی؟ بس یہ آخری کلمے کہ جناب رباب نے اپنے ہاتھوں کے بلاشا اٹھایا، حسین نے یہ قبر بنائی، ننھی سی قبر بنائی حسین نے۔ تاریخ کا واحد آخری واقعہ ہے اور پہلا واقعہ کہ ماں کے ہاتھوں پہ لاشا تھا اور باپ قبر بنا رہا تھا۔ ننھی سی قبر کھول کر علی اصغر کو گاڑ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ۔ اب جب مٹی ڈالنے کی نوبت آئی ہے نا تو حسین نے پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالی، پاؤں پہ مٹی پڑی، گھٹنوں تک پہنچی، گھٹنوں سے مٹی ڈالی، سینے پہ پہنچی۔ جب چہرے کی نوبت آئی حسین برداشت نہ کر سکا اور اپنا منہ موڑ کر الٹے ہاتھ سے قبر پہ مٹی ڈالی۔ انا للہ اصغر، اللہ کے حوالے، تیرا بابا مجبور تھا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری روایت پڑھ کے اس شہادت کو مکمل کر دو۔ وہ آخری روایت یہ ہے کہ
کہ ہر ماں پریشان تھی کہ میرا بیٹا دفن نہیں ہوا، لیکن رباب مطمئن ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ جب 11 محرم کو سر گرے گئے، ایک سر کم تھا۔ ظالم نے بتایا میں نے دیکھا حسین اپنے خیمے کی پشت پر بیٹھ کر قبر بنا رہا تھا۔ یہ ظالم چلے قبر کا نشان نہیں تھا، ہاتھوں میں نیزے تھے، زمین میں گاڑتے ہوئے چلے۔ اچانک جب قبر پہ پہنچے وہ نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا، جیسے اصغر جیسے اب واپس آیا نیزہ تو ایسے اصغر کا لاشا تھا جیسے کانٹے پر پھول کی کلی ہو۔ رباب دیکھ رہی تھی، اس ظالم نے نوک نیزہ سے اصغر کو اتارا، کھڑے کھڑے اپنے زانوں پہ رکھا، پنچھی نکالی، اصغر کا سر تن سے جدا کیا۔ اے رباب، ہر ماں کا بیٹا ایک بار قتل ہوا، تیرا اصغر 3 بار مارا گیا، ایک بار تیر چلا، ایک بار سینے میں نیزہ لگا، ایک بار خنجر سے سر کاٹا گیا۔ یہ تیرا حوصلہ تھا کہ اصغر کو قتل ہوتے دیکھا اور پھر بھی زندہ کربلا سے چلی گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے آنسوں کو جناب رباب کے صدقے قبول فرما، ہماری آج کی عزاداری جناب اصغر کے صدقے قبول فرما، جناب رباب کی ہم سب کو محشر میں شفاعت نصیب فرما، بانیان کے مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باعث اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا